نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الخلاق العليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین وہی ہے سب کچھ پیدا کرنے والا اور وہی ہے ہر قسم کا علم رکھنے والا۔ حضرات، یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کی صفت الخالق پر تیار کی جا رہی ہے۔ خالق کے معنی ہیں پیدا کرنے، بنانے اور پیدا کرنے والا، کریٹر۔ اسے اچھی طرح ذہن میں رکھ کر سنیے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ انسان کو اپنے ایمان میں شعور اور پختگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا شعوری ایمان قبول کرنا پسند ہے۔ صرف رٹ کر ایمان کے الفاظ ادا کرنا اور اللہ کی پہچان حاصل نہ کر کے کلمہ پڑھ لینے سے شعوری ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ شعوری ایمان ہی سے انسان شرک اور کفر سے بچ سکتا ہے۔ پہچان نہ ہو تو کلمہ پڑھ کر شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، اس لیے کہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے اور وہ غیب پر ایمان لانے کی شرط رکھا ہے۔ اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ چونکہ ذات کے اعتبار سے نظر نہیں آتا، اس نے غیب پر ایمان لانے کی شرط رکھ کر اپنی پہچان کروانے کے لیے کائنات کی مخلوقات میں اپنی صفات کو ظاہر کیا ہے۔ اس لیے انسانوں کو کائنات میں غور و فکر کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی غور و فکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ بغیر معرفت کے ایمان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو بار بار سن کر ایمانیات کو تازہ کرتے جائیے، ایمان میں مضبوطی پیدا کیجیے۔ خالق کائنات بچوں کو احساس دلائیے کہ خالق کے معنی بنانے اور پیدا کرنے والا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے اور پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بنانے اور پیدا کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ اسباب یعنی سورس سے یا بغیر سورس، اسباب دونوں سے بناتا اور پیدا کرتا ہے۔ اس کو کسی چیز کے بنانے اور پیدا کرنے کے لیے کوئی نمونہ، ماڈل یا میٹیریل کی ضرورت نہیں۔ اس کو کسی چیز کے بنانے پیدا کرنے کی تعلیم کسی نے نہیں دی۔ اس کا کوئی استاد ہی نہیں۔ وہی ہر قسم کا علم رکھتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے، بن جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی صفت باری کے ذریعے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہ اس کی ذاتی صفت ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کیا۔ لا خالق الا اللہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بگ بینگ تھیوری کے تحت یہ کائنات آگ کا گولا تھی، اس میں زبردست دھماکہ ہوا تو یہ سب مخلوقات آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے بن گئے۔ ذرا غور کیجئے کہ جب آگ کے گولے میں دھماکہ ہو اور وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کیا چاروں طرف آگ ہی آگ کے ٹکڑے پھیلتے ہیں یا نہیں؟ آگ کا گولا پھٹ کر 7 آسمان، 7 زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پہاڑ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک خاص منصوبے کے تحت 50,000 سال پہلے ہی پوری مخلوقات کی شروع سے آخر تک تقدیر لکھ دی ہے اور کائنات کی مخلوقات کو ایک کے بعد دیگر بنایا ہے۔ پہلے زمین بنائی، پھر ہوا، پانی، پھر درخت، پھر جانور، پھر انسانوں کو پیدا کیا۔ اس لیے یہ کائنات بغیر سوچے سمجھے نہیں بنائی گئی، بلکہ خاص منصوبے کے تحت بنا کر انسان کے لیے دنیا
امتحان گاہ یا امتحان کی جگہ بنایا گیا، اور مخلوقات کے بیچ میں رکھ کر انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے، آیا وہ اللہ کو مانتا ہے یا مخلوقات پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی سائنسدان بہت ساری چیزیں مختلف اوقات میں ایجاد کرتے رہتے ہیں، کیا وہ بھی خالق کہلائیں گے؟ کیا وہ بھی خالق ہیں؟ انسان اپنے آپ کو خالق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں، را میٹیریل سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم سے، ہاتھ پیر آنکھ کان دل و دماغ سے کسی چیز کا ماڈل اور نمونہ دیکھ کر چیزیں بناتا ہے۔ اس نے پرندوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر ہوائی جہاز بنا لیے، مچھلی کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھ کر پانی کے جہاز بنائے، شہد کی مکھیوں کے پٹھوں کو دیکھ کر کئی منزلہ عمارتیں فلیٹ کی شکل میں بنا لیے۔ اس لیے انسان نہ خالق کہلا سکتا ہے، نہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز بنا سکتا ہے۔ دنیا میں سائنسدانوں کے ذریعے جتنی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں وہ دراصل اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے وجود میں آ رہی ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم دیا تھا، اور وہ علم ان کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اسی سکھائے ہوئے علم سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے انسانوں کو ان کی ضرورت کے لحاظ سے الہام اور القاء کر کے ان کے سائنسدانوں کے ذریعے وہ چیزیں ایجاد کروا رہا ہے جو ان کی ضرورت ہیں۔ اس لیے سورج، چاند، زمین، ہوا، پانی، درخت کے علاوہ جتنی چیزیں ہر زمانے میں ایجاد ہو رہی ہیں وہ سب اللہ ہی کی تخلیق کا کمال ہے جو انسان سے ظاہر کروا رہا ہے۔ انسان کا اس تخلیق میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ صرف اللہ کے میٹیریل کو لے کر اللہ کے علم سے یہ چیزیں بنا رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقات سے مختلف چیزیں بنا کر عطا کرتا ہے، اسی طرح ہر زمانے کے سائنسدانوں سے سائنس کے علم میں ترقی دے کر انسانوں کے لیے مختلف ضرورت کے سامان بنا کر ایجاد کروا رہا ہے، ایجاد کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر انسانی سائنس کو ہدایت و ترقی نہ ملے، میٹیریل نہ رہے، تو وہ کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتی۔ اس لیے سوائے اکیلے اللہ تعالیٰ کے کوئی خالق کائنات نہیں، لا خالق الا اللہ۔ اللہ کی تخلیق کی تفصیل جاننے کے لیے عبداللہ صدیقی کی کتاب تعلیم الایمان کے حصے ضرور پڑھیے، اسی میں سے ہم آپ کے لیے یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ میٹیریل کے ذریعے کسی چیز کو بنانا، یہ بات تو ہر انسان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر بغیر میٹیریل اور اسباب یعنی سورس کے اللہ کسی چیز کو کیسے بناتا اور پیدا کرتا ہے؟ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جاندار نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں، انڈوں اور ماں کے پیٹ میں بنتے، پھر اللہ تعالیٰ بغیر انڈوں اور ماں کے پیٹ کے بغیر کیسے پیدا کرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ ہم رات دن ترکاریوں پھلوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ترکاریوں اور پھلوں اور غلوں میں بغیر نر اور مادہ کے کیڑے پیدا کرتا ہے۔ جانداروں کے جسموں میں ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز، بیماری سے بچانے والے بیکٹیریا اور بیماری پیدا کرنے والے جراثیم پیدا کرتا ہے۔ چاول گیہوں کو لوگ گھروں میں صاف کر کے رکھتے ہیں، خود بخود ان میں کیڑے پیدا کرتا ہے۔ گوبر بول براز اور گندگی میں کیڑے اور جگنو پیدا کرتا ہے۔ شہتوت کے درخت پر کمبل کا کیڑا پیدا کرتا ہے۔
تو پھر ذرا غور کیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑ سے اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نکالا، کیا وہ نہیں نکال سکتا؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بے شک وہ خالق کائنات ہے، جس کو جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ درختوں کو بین سے یا کسی درخت کے ڈالی سے پیدا کر رہا ہے۔ درختوں میں ہر درخت ان کی اقسام کے لحاظ سے پتے، ڈالیاں، پھول، پھل الگ الگ بنایا اور پیدا کیا۔ ہر پھول کی شکل و صورت، رنگ، خوشبو، ان کی پتیوں کی کٹنگ ان کے اقسام کے لحاظ سے الگ الگ بناتا ہے۔ اسی طرح ہر پھل کا مزہ، خاصیت الگ الگ رکھا۔ درختوں کی کسی لکڑی میں مٹھاس یعنی گنے میں پیدا کر دیا، کسی میں خوشبو یعنی سندل کی لکڑی میں خوشبو پیدا کر دیا، اور کسی میں کھٹاس، املی اور چگر، اور کسی میں پھیکا پن رکھا۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے۔ موسمبی اور سنترے میں انار کے دانوں کو اور مکئی کے بھٹوں کو ایک خاص ترتیب سے قطار میں جمع کر بناتا اور پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ حالت میں ہمارے ہاتھ آتے ہیں۔ اسی طرح جانداروں کے پیٹ کے رحم میں پانی کے قطرے کو نطفہ بنا کر پھر گوشت، ہڈی اور رگیں پیدا کرتا اور رحم کے اندھیرے میں جاندار کی شکل بناتا ہے، اور پھر بغیر کسی سانچے کے اعضا تیار کرتا ہے۔ جبکہ انسان کوئی تصویر، شکل و صورت، روشنی اور اجالے میں لکڑی، پتھر یا کاغذ اور کپڑے پر بنا سکتا ہے، اور بغیر قلم، رنگ، سانچے کے نہیں بنا سکتا، مگر اللہ پانی کے قطرے پر جانداروں کی تصویر بناتا ہے۔ پھر ایک ہی قطرے کو اسی قطرے سے مرد بھی بناتا ہے، عورت بھی بناتا ہے، نر بھی بناتا ہے اور مادہ بھی بناتا ہے۔ پھر مرد کی صورت اور عورت کی صورت الگ الگ بناتا ہے۔ مرد کی آواز عورت کی آواز سے الگ رکھتا ہے۔ مرد کی فطرت اور عورت کی فطرت بھی الگ الگ بنایا ہے۔ مرد کا خط بڑا، عورت کا خط کچھ کم رکھتا ہے۔ عورت کے مقابلے مرد میں زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ عورت میں برداشت اور صبر کا مادہ زیادہ رکھتا ہے۔ مرد کے چہرے اور جسم پر بال پیدا کرتا ہے، عورت کے چہرے پر اور سینے پر بال نہیں پیدا کرتا۔ اگر سینے پر بال پیدا کرتا ہوتا تو بچے کو دودھ پینے میں تکلیف ہوتی۔ جانوروں میں بھی تھنوں کے پاس بال پیدا نہیں کرتا۔ ہتھیلیوں میں، تلووں میں بال نہیں پیدا کرتا۔ اگر ہتھیلیوں میں بال پیدا کرتا تو وہ غذا کے ساتھ پیٹ میں چلے جاتے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کی تخلیق کیسی حکمت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ کیسے حکمت کے ساتھ اپنی تخلیق کر رہا ہے۔ بے شک اس جیسا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق کا کمال ہے کہ انسان کے جسم، ہاتھ پیر پر بال سر کے بالوں کی طرح نہیں بڑھتے، ورنہ اسے پورے جسم کے بالوں کی صفائی کرنا پڑتا۔ ہر انسان میں عورت اور مرد کے چہرے الگ الگ بنا کر پیدا کرتا ہے۔ عورت کے جسم کو روئی کی طرح نرم اور نازک، مرد کے جسم کو سخت رکھتا ہے۔ جانداروں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پھول جیسے خوبصورت اور نازک اور معصوم ہوتے ہیں۔ بچپن میں نر اور مادہ کی آواز ایک جیسی رکھتا ہے۔ اسی طرح مردہ بینز، بے جان انڈے اور جانداروں کے خلیوں میں پانی کے قطروں میں درخت، پودے اور پرندوں اور دوسرے جانداروں کا پورا ڈاٹا بھر کر پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے
پرندوں کے بچے اور دوسرے جانوروں کے بچے پرورش پا کر ہو بہو ماں باپ جیسے بنتے ہیں۔ مور کا بچہ مور جیسا بنتا ہے، ہاتھی کا بچہ ہاتھی بنتا ہے، اور کوے کا بچہ کوا جیسا بنتا ہے۔ یہی حال ہر درخت کے بیجوں کا ہے۔ جس درخت کے بیج سے جو پودا نکلتا ہے، پرورش پا کر وہ اسی درخت جیسا بنتا ہے اور وہی پھول اور پھل دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور تخلیق کا کمال ہے۔ لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی تخلیق پر غور کرتے چلے جائیے۔ نر کی صورت الگ رکھا، مادہ کی صورت الگ رکھا۔ نر مور کو لمبی دم دے کر پنکھے کی طرح دم کھولنے کی صلاحیت دے کر اب بے انتہا اسے خوبصورت بنایا، اور وہ دم کھول کر ناچتا بھی ہے، مگر پیر اس کے گندے رکھا۔ مادہ مور کو دم لمبی نہیں دیا، اور نہ وہ اپنی دم نر کی طرح کھول سکتی ہے اور نہ ناچتی ہے۔ ہرن میں 12 سینگا کو بڑی سینگیں والا بنایا، مادہ کو بغیر سینگ والی رکھا۔ شیر ببر اور ان کی مادہ میں صورت اور شکل الگ الگ رکھی۔ مرغی اور مرغ میں فرق رکھا۔ کبوتروں میں انسانوں کے ساتھ رہنے والے کبوتروں کو مختلف رنگ کے بنایا، اور اونچی اونچی عمارتوں پر رہنے والے کبوتروں کو ایک ہی رنگ یعنی بھورے رنگ کے بنایا۔ چمگاڈر پرندوں کے خاندان کا نہیں ہے، مگر وہ پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ تمام پرندے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ بچے جنتا ہے۔ سمندروں میں بعض مچھلیوں کو پر دے کر اڑنا سکھایا ہے۔ وہ کچھ دور پانی سے نکل کر اڑتے بھی ہیں، اور پانی کے جہاز میں جانے والوں کو وہ نظر آتے ہیں۔ تتلی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں پروں پر برابر برابر فاصلے سے نقش و نگار کرتا ہے، اور وہ ایک ہی طرح کا نقش ہوتا ہے جو پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے۔ جب انسان پکڑتا ہے تو وہ انگلیوں کو وہ پاؤڈر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی کو ایسا بنایا کہ وہ برف بنتا ہے یا بھاپ بنتا ہے، اور بھاپ بن کر گرم بھی ہو سکتا ہے، یا بخارات بن کر ہوا میں اڑتا ہے۔ پھر بخارات کو ابر بناتا اور پوری دنیا میں بارش کے ذریعے جہاں چاہے ابر کو برساتا ہے۔ اسی ابر سے روئی کے گالوں کی طرح اولے بھی برساتا ہے۔ سمندروں میں کھارے پانی کو اڑا کر میٹھا بنا کر برساتا ہے۔ بے شک اس جیسا خالق کوئی نہیں، لا خالق الا اللہ۔ جب انسان ان چیزوں پر غور کرے گا اور مخلوقات میں غور کرے گا تو پکار اٹھے گا کہ لا خالق الا اللہ۔ اللہ نے زمین کو کہیں سخت پتھریلی اور کہیں نرم بنایا، کہیں لال، کہیں کالی، اور کہیں بھوری اور کہیں ریتیلی بنایا۔ پھر اللہ نے ہر مٹی کی خاصیت بھی الگ الگ رکھی۔ پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کو کالے، لال، سفید، بھورے رنگ کے پتھروں سے سجایا، اور پھر پہاڑوں پر ایک عجیب انداز سے اللہ تعالی پتھر رکھا ہے جن کو کرنوں سے بھی انسان اٹھا کر ان پہاڑوں پر نہیں رکھ سکتا۔ انہی پہاڑوں میں سنگ مرمر کے پتھر بھی رکھا ہے۔ بے شک اس جیسا خالق کوئی دوسرا نہیں، لا خالق الا اللہ۔ انسان گھر بناتا ہے تو 10-12 فٹ کی چھت بغیر پلروں کے نہیں ڈال سکتا، معلق چھت نہیں ڈال سکتا۔ پھر وہ چھت 20-25 سالوں میں پرانی اور کمزور پڑ جاتی ہے، مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور ایسے 7 آسمان بغیر پلروں کے ہمارے سروں پر قائم رکھا ہے۔ ستاروں سیاروں کو بھی بغیر سہارے کے خلاؤں میں تیرا رہا ہے۔ آسمان لاکھوں سالوں سے ہونے کے باوجود نیا کا نیا نظر آتا ہے، کبھی مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی۔
بے شک یہ اللہ کی تخلیق کا کمال ہے۔ پرندوں کے انڈوں میں سفیدی اور زردی پیدا کرتا ہے۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ ان انڈوں کو چاروں طرف سے بند رکھتا ہے، ان میں اندر جانے کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ انڈوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق کو سمجھانا چاہتا ہے کہ نہ کہیں سے ہوا جا سکتی ہے اور نہ کہیں سے پانی جا سکتا ہے۔ اللہ اپنی تخلیق سے اس سفید سفید مادے کو اور پیلی زردی کو پرندوں کی تصویر بنا کر، یعنی ان پر پرندوں کی تصویر بنا کر بغیر مشین اور بغیر آلے کے پرندوں کے بچے بناتا، پیر کی جگہ پیر، چونچ کی جگہ چونچ، سر کی جگہ سر بناتا ہے، اور کئی دن تک بغیر ہوا پانی کے بچے کو زندہ رکھتا ہے، جبکہ انڈے پرندوں سے الگ ہوتے ہیں اور الگ رہتے ہیں، وہ انڈے دے کر گھونسلے پر رکھ دیتے ہیں، مگر اس بچے میں ماں باپ جیسی پوری صفات پیدا کرتا ہے۔ جس شکل و صورت کے ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ اس سفیدی و زردی کو ویسے ہی شکل و صورت میں تبدیل کر کے بچہ بناتا ہے۔ بے شک جب انسان اللہ کی اس تخلیق پر غور کرے گا تو وہ پکار اٹھے گا کہ اللہ جیسا خالق کوئی دوسرا نہیں، لا خالق الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ، ذرا یہ بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سانپ کو پیدا کیا، اژدہے کو پیدا کیا، اژدہے کے انڈوں پر اژدہا بیٹھتا ہے، مگر وہ انڈے میں کسی قسم کا یعنی کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ ان انڈوں میں سفیدی اور زردی کو اللہ تعالیٰ ہر روز اژدہا کے بچوں میں تبدیل کرتا رہتا ہے، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو جو لکڑی کا تھا سانپ نہیں بنا سکتا؟ بے شک سانپ بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسا چاہے جس کو چاہے تخلیق کر سکتا ہے۔ جب وہ پانی کے ابر کو ہمارے سروں پر کھڑا کر سکتا ہے اور لاکھوں یعنی ٹن وزنی پانی کو ہمارے اوپر ہواؤں کے ذریعے دوڑا سکتا ہے، تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے پانی کو کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی پر راستے بنا دیے اور آزو بازو پانی کھڑا کر کے پورے 12 قبیلوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل رکھا، اور پھر فرعون اور اس کی قوم کو اس میں ڈبا دیا۔ جنگلوں میں درختوں کو لگانے کے لیے انسان کوئی محنت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ وہاں کا جو نظام رکھا ہے، ہاتھی جو بھی غذا کھاتا ہے ان درختوں کے بیج اس غذا کے ساتھ بغیر ہضم ہوئے اس کی لید کے ساتھ باہر آتے، اور کیڑے جو جنگلوں میں رہتے ہیں اس لید کو جو گول گول گولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں کھینچ کر اپنے بلوں میں لے جاتے ہیں، بیج کے اوپر جو غذا ملے کھا لیتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو انہی بیجوں سے جنگل آباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جنگلوں میں خود بخود اپنی تخلیق سے درختوں کو اگاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جاندار کا معدہ گھاس ہضم کرنے کے قابل بنایا، کسی کا معدہ گوشت اور کسی کا معدہ ہڈی بھی ہضم کرتا ہے، کسی کا معدہ پکی ہوئی غذا اور کسی کا معدہ بغیر پکی غذا اور کسی کا معدہ دانہ کھانے کے قابل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانبیل کو بغیر دانت اور کان کے پیدا کرتا ہے، پھر اس کو اپنی حفاظت کے لیے اتنا زبردست خول دیا جس سے وہ خطرے کے وقت اپنے پورے جسم کی حفاظت کے لیے اندر چلا جاتا ہے، دشمن سے پوری طرح محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہے کہ وہ کسی جانور کو ہری گھاس اور کسی کو گوشت
اور کسی کو گندگی، جیسے سور گندگی کھاتا ہے، اور کسی کو چنا، جیسے گھوڑا چنا کھاتا ہے، اور کسی کو خون، جیسے چمگاڈر خون پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سفید دودھ جو ہے نکالنے کے قابل بنایا، ان سے سفید دودھ نکالتا ہے۔ بے شک اللہ جیسا خالق کوئی دوسرا نہیں۔ پانی کو کہیں تیل بنایا، کہیں رس بنایا، کہیں خون بنایا، کہیں جو ہے مغز بنایا، اور کہیں پٹرول بنایا۔ یہ سب اس کے تخلیق کے کمالات ہیں۔ اگر انسان کائنات میں غور کرتا چلا جائے تو اس کو اپنے مالک کی تخلیق اور قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ دل سے لا خالق الا اللہ پکار اٹھے گا۔ اس لیے ان باتوں کو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، تاکہ آپ کے بچے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ خالق ہے، ایگزامپل دو، مثال دو، تو بچے بڑے بھی کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتے۔ اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب اپنے نسلوں میں باپ دادا کا تعارف رکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کا تعارف رکھتے ہیں، اپنے خاندان کا تعارف رکھتے ہیں، اپنے بیٹوں کا تعارف رکھتے ہیں، ان کی پوری قابلیت سے واقف ہوتے ہیں، اور اپنے مرشد اور پیر کا اور امیر کا تعارف رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم تعارف اور معرفت حاصل کریں، اور اللہ کی پہچان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے بنیں۔ اسی سے ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔